بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين اللهم آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. آمين اللهم آمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين إن شاء الله. آج ہم سورہ الانعام آیا 93 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ 98 تک کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے۔ اس سے پہلے ہم اگلی آیات پہ جائیں، اگر آپ میں سے کسی کو کچھ یاد ہو کہ ہم نے لاسٹ ویک کیا کیا پڑھا تھا، کس چیز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے کرنے کا حق ہے، تو اللہ کی قدر کس طرح سے کرنے کا حق تھا؟ ہم، ہم، عبادت سے، قرآن سے تعلق کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، اور پھر ایمان کی حلاوت کے بارے میں بات ہوئی کہ ایمان کی مٹھاس جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان کو زندگی کا جو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کے اندر جو ہماری رہائش ہوگی یا جنت میں ہمیں ملنے والی سہولتیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی۔ انسان لوکنگ فارورڈ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب وہ چیز وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ آگے کی سوچنے لگ جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب وہ اللہ کا حق دینے والا بن جاتا ہے، اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو دین اور ایمان کی حلاوت اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے وہ اپنی اگلی زندگی کو امیجن کرتا ہے، جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو امیجن کرتے ہیں نا، ہم کل یہ کریں گے، کل ہالیڈے پہ جائیں گے، ہم فیوچر میں یہ کریں گے، یہ ہوگا، ایسے ہوگا۔ تو جو انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، تو وہ پھر دنیا سے پیچھے ہٹ کے، یعنی کہ دنیا سے بالکل ہی وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، دنیا کو ایک مطلب تک جہاں تک گزارنے کی ضرورت ہے وہ گزارتا ہے، اور اس سے ایکسٹرا جو ہے وہ اس کو کوئی، اس سے کوئی لین دین ہی نہیں ہوتا، کہ اس سے بالکل بے نیاز وہ ہو جاتا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 93 میں اسی چیز کو آگے لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے، تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اللہم لا تجعل منہم۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا،
یعنی کہ اللہ کے ذمے جو جھوٹی بات گھڑتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ بن کذاب کے حوالے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، ایک اس کا نام کہتے ہیں اسود تھا مال میں، کہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمہ بن کذاب تھا، یہ قبیلہ عربوں کا لمبا چوڑا قبیلہ تھا جس کے افراد کی تعداد کہتے ہیں بہت زیادہ تھی، اور یہ ان کا اس قبیلے کا لیڈر تھا، اور یہ کافی اور یہ شر پسند لوگوں میں سے تھا۔ دوسرا جو ہے اسود جس کا نام آتا ہے، وہ کہتے ہیں سنا کا رہنے والا تھا، سیاہ رنگ اور موٹے نقش و نگار کا آدمی تھا، وہ ہمیشہ سر پر اوڑھنی ڈالے رکھتا تھا، تو اس لیے اس کو ذوالخمار بھی کہتے تھے کہ اوڑھنی اوڑھنے والے۔ اس کے حوالے سے صحیح ستہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 کنگن پہنائے گئے، فرمایا کہ مجھے انہوں نے پریشان کر دیا، مجھے اشارہ ہوا کہ ان کو ہاتھ سے جھٹک دیں، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمائی کہ 2 کذاب ہیں جو میرے دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوئے، اور میں ان کے درمیان ہوں۔ ان میں سے ایک سنا میں رہتا ہے اور دوسرا بنی حنیفہ یا بنی حنیفہ کا سردار ہے جو یمامہ میں رہتا ہے۔ ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اور پھر کذاب کے حوالے سے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے وفد بھیجا۔ مسلمہ بن خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے ساتھ آ کر اس نے مختصر گفتگو کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اپنا نائب جو ہے وہ مقرر کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی کے ایک تنکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس تنکے کے برابر بھی تمہیں کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں آخری نبی ہوں، آپ میری جو ہے نیابت میں نہیں آ سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو گفتگو تھی اس سے کرنا مناسب نہیں سمجھی، اور کیا ثابت بن قیس انصاری جو تھے اس کے ساتھ اس کا معاملہ جو کہا کہ آپ خود اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-3 دن پہلے کہتے ہیں کہ فیروز دہلمی جو تھے اس نے اس آدمی کو، مسلمہ بن کذاب جو تھا، اس کو قتل کر دیا تھا آپ وفات سے 2-3 دن پہلے ہی۔ پھر کہ او قال اوحی الیہ، یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی، وہ بھی کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ اس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو کہتا ہے کہ میں بھی اس قسم کی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، مطلب کہ قرآن کے حوالے سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نظر بن حارث تھا، وہ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں قرآن جیسا جو کتاب ہے، قرآن جیسی الفاظ جو ہے میں بیان کر سکتا ہوں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے ہی ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے جو ہے، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں فرعون اور عاد اور ثمود کی، تو ہمیں جو ہے وہ بہکا رہے ہیں، ایسا کلام تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ایسا اعلیٰ اور عرفہ اور جامع کلام ہے، اس کے جیسا نہ کوئی بنا سکا ہے نہ ہی کوئی بنا سکے گا، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جو قرآن کا چیلنج تب بھی کھلے عام تھا اور آج بھی کھلے عام ہے کہ کوئی بھی آیت اس کے جیسی نہیں بنا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لا کر پیش کر دو، مگر یہ چیلنج آج تک کوئی اس کو قبول نہیں کر سکا۔ ایک اور جگہ میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنے علم سے اسے نازل فرمایا ہے، کہ ایسے ہی نازل نہیں کر دیا، یہ چیلنج کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جن مل کر بھی کوشش کر لیں ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن کوئی نہیں لا سکتا، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں مسلمہ بن کذاب اینی وے، وہ قرآن کی کچھ آیات جب پیش کی گئی تو اس کے مقابلے میں اس نے اپنا کلام پیش کیا، تو لوگوں نے پھر اس کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا کہ یہ جو کلام ہے قرآن کے کلام جیسا نہیں ہے، تو اس کی یہ وقت تھی اس وقت۔ آج اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہے بنی نوع انسان ہونے کے ناطے اس زمین پر اللہ کا جو قانون ہے اس کو کہاں تک ہم نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا تھا؟ خلیفہ بنا کے بھیجا تھا نا۔ خلیفہ بنانے
کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی، کیونکہ قرآن کے جو جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن کے جو بھی حق اور سچ بات ہے، ہم نے اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اس کو نافذ کرنا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو نافذ کرنے کی بجائے ہم دوسروں کی نکالی کر رہے ہیں، دوسروں کے قوانین کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں دیکھ لیں، ہم پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں پہ تو اوبیسلی ان کا اپنا لا ہوگا، ہم پاکستان میں ہی دیکھ لیں۔ ہم جو ہیں امریکہ کے قوانین کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یو کے قوانین کو دیکھ رہے ہیں، ہم رومن ہو جائیں، جرمن ہو جائیں، جو کہ کنٹری ترقی یافتہ ہے، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک خلیفہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داری تو یہ کی گئی تھی کہ یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کھلا چیلنج ہے، اس کے جیسا کوئی قرآن اور شریعت کوئی بھیج نہیں سکتا، اور یہ جو ہے ایک خلیفہ ہونے کے ناطے ہم نے زمین پہ نافذ کرنی تھی۔ لیکن ہم اس میں دوسروں کی نکالی میں لگ گئے، کہ دوسروں کا پیچھا ہم کرنے لگ گئے کہ ان کے جیسے ہم بنائیں قوانین اور باقی ساری چیزیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے ہدایت کا طالب ہوگا وہ ہدایت پا لے گا، اور جو کوئی کسی دوسری کی طرف دیکھے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں مسلمان دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے نا، دوسروں کی نظروں میں آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کی طرح بنانا چاہتا ہے، تو ذلیل اور خوار ہو کے رہ گیا ہے۔ اگر جو بھی قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا، قرآن کے احکامات کو لینا چاہے گا، وہ اس سے ہدایت پا لے گا، اور اپنی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو آسانیاں میسر ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے جھوٹی باتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ بولنے والے پر دلیل ہے کہ وہ ظالم ہونے کی دلالت کرتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑا مجرم بھی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ حلال اور حرام اپنے سے خود سے ہی کر لینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لینا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن جیسی کتاب جو ہے یا قرآن جیسا کلام جو ہے اس کو پیش کرنے کا دعویٰ کرنا۔ یہ تین چیزیں یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ میں اس کی جیسی وہی لا دوں گا، اس کے یہ حلال اور حرام کا قانون اللہ، ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ حلال اور حرام کا اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹ کی جو بات کر رہی ہے نا، ومن ازلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے یہ گھڑ لیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جس نے اللہ کے ساتھ جیسے سام، بحیرہ، اور انہوں نے اپنے عزا، یہ سارے بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بت، ان کے طرف بھی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ظالم ہیں، انجام ہے ان کا ظلم۔ یہ جو تین کام کرنے والے ہیں ان کے ظلم کا انجام کیا ہوگا وہ آگے بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہوگا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ اے مخاطب اگر تم دیکھتے ہو کہ ایسے ظالم لوگوں کو جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ غمارات جو لفظ آیا نا، غماراتن کی جمع ہے یہاں پہ غمارات، اور غمارات کا معنی ہوتا ہے شدت۔ ایک شدت لیا جاتا ہے، ایک لیا جاتا ہے کہ موت کی کا وہ شدید مرحلہ جو کہ سختی سے گزر کے آتا ہے، وہ ایسا مرحلہ ہوگا کہ انسان کے ہوش و حواس کو وہ اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ اور موت کی سختی اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر موت کا وہ سختی آتی ہے تو وہ اس کے انسان کو جو ہے نا، وہ اس کے حواس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ اور انسان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ کر وہ اگلی دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ آتا ہے کہ جب یہ ظالم، جب ان کی موت کی سختیوں کو تم دیکھو گے کہ فرشتے جو ہیں کتنی سختی سے ان کی جان نکال رہے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں سے ان کی طرف، اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلاتے ہوئے کہیں گے اور ان سے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو۔ کہ اگر دیکھا جائے نکالو اپنی جانوں کو، انسان خود تو اپنی جان نہیں نکال رہا، کہ وہ اتنی سخت ہوگی نکلنا نہیں چاہے گی تو کھینچ کھینچ کے کہیں گے کہ اس کو نکالو اپنی بدن سے، اپنے جسم سے۔ اتنی سخت اور تکلیف کا جو ہے وہ احساس دلوایا جا رہا ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان مجرمین کو وہ یہاں پہ وعید سنائی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جان جو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اس طرح کی گناہ اور جرم سے نکل آؤ۔
پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا الیوم تجزون عذاب الہون، اور آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے ماری ہوئی عذاب کا۔ اتنا وہ عذاب کیسا ہوگا جس میں خواری ہوگی، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اور بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی اور ناجائز باتیں جو ہے اس کو ساتھ ملاتے تھے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور پھر کیا اس اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ کافی لمبی آیت ہے کہ یہاں پہ اب ان جو ظالم، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کی انجام بتا کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ فرشتے جب ان کی جان کنی کریں گے، وہ اتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اگر آپ وہ منظر دیکھ سکیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ان کی سزا کتنی سخت ہوگی، کہ الفاظ بیان کیے جا سکتے ہیں، فزیکلی تو اس کو پریکٹس نہیں نہ کیا جا سکا۔ استغفر اللہ کے بہت سخت الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں کہ موت کے عالم میں ان کو اتنی شدید شدت اور تکلیف دی جائے گی، سخت تکلیف میں وہ ہوں گے، ان کی جان نکل کر نہ دے گی، اور سختی کی وجہ سے فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے کھینچ کھینچ کے، آپ اس کو ایک اندازہ کریں کہ ایک ململ کا دوپٹہ جب آپ کسی جھاڑی دار یا کسی دار چیز پہ رکھیں گے تو وہ چیتھڑے اڑ جاتی ہیں۔ ایک جان اس کی اتنی تکلیف میں ہوگی، ایسے اس کو نکالا جائے گا کہ انسان کی ساری بد کلامیاں کہہ لیں، انسان کی سب بد اخلاقیاں، انسان کا تکبر کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ نہیں مانتا، جہاں پہ آتا ہے کہ میں یہ 1400 سال پہلے کا قانون ہے، یا آج کے دور میں تو اتنا ایڈوانس ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، آج کے دور میں یہ قانون کون اپناتا ہے، ہم بیک مائنڈڈ ہیں، یا ہم آج کے دور میں اس قرآن کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، کھائی نہیں دیتی، کچھ بھی کر لیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ تکلیف تو سب کو ہوگی، جو اندازہ میں کر سکتا ہوں وہ میری امت کو نہیں ہو سکتا، کہ اگر مرنے والا جو ہے قبر میں جاتا ہے تو اس کو جو تکلیف سے وہ گزرتا ہے، اگر ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں کے۔ کہ روح غیب کی چیز ہے نا، جب ہم اگر ہم پاس بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں وہ دکھائی نہیں دے کہ وہ کہاں ہے، کیا کیسے نکل گئی، وہ غائب کی چیز ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پہ کہ وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ انسان ختم ہو جاتا ہے، روح ہی ہے جو انسان کو لے کے رکھتی ہے، تو یہ غائب کی چیز غائب کی چیز ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں کتنی وہ مشکل سے نکلتی ہے، کہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو حقیر سمجھنے والے، اس پہ تکبر کرنے والے، اس کا ٹھٹھا یا مذاق اڑانے والوں کا یہ انجام ہوگا، اور جھوٹ بولنے والوں پر جھوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ بات گھڑ دی۔ ہم بھی کئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں قرآن میں یہ بات ہے، ہوتی نہ ہو، یا ہمارے علم میں کمی کی وجہ سے، یا کئی دفعہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہمیں یاد ہی رہتا ہے یہ حدیث ہے یا یہ قرآن کی آیت ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں میرے خیال میں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ جذبات میں کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی آپ سے سوال جواب پوچھتا ہے، جذبات میں آ کے ہمیں اندازہ نہیں رہتا ہم کون سی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ انسان کی یہ زندگی ہمیں جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے گزارنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس زندگی کو ہم ایسے ہی گزار کے چلے جائیں، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے، ہم نے کوئی ایسے الفاظ بول دیے ہیں، اور یا پھر یہ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے مقابلے پہ ہم اتر آئیں، یا اللہ سے ہم ناراض ہوں، یا اللہ سے ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم چیلنج کرنا شروع کر دیں، یا ہم بےہودہ قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں اللہ ہی کے خلاف، اور کئی ایسی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید کوئی دینی محفل ہوگی، وہاں پہ کوئی مذاق اڑایا جائے گا، وہ دینی محفل بظاہر وہ دینی محفل ہے لیکن اس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، بظاہر وہ شادی اور بیاہ ہے، شروع میں اس میں تلاوت کی جاتی ہے، اسپیچ میں ریمائنڈر دیا جاتا ہے، بعد میں ناچ گانا کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے، کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ نعتیں لگا لو، نعت لگانے کے بعد پھر آل ٹوگیدر گیدرنگ ساری اکٹھی ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہی ہے نا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، نکاح کا جب ٹائم آتا ہے تو ساری لیڈیز اپنا سر کور کر دیتی ہیں، جب وہ پڑھی جاتی ہے نا آیت تو اس کے بعد پھر اتار دیتی ہیں، یہ بھی مذاق کی، اور اتنے لوگوں میں بیٹھا ہوا کوئی پوچھنے والا ہو کہ جو آیت پڑھی گئی اس کا مطلب کیا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ کئی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشن ہے نا، 10 لوگوں نے پہنا ہو تو میں بھی پہن لیتی ہوں، میں اوڈ لگوں گی،
اب جب بھی ہوتی ہوتی ہے نا تو سب جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بائی بایا پہن کر ہاں وہ مسجد میں تو وہ بھی دکھ رہی ہوتی ہیں، باہر دیکھیں تو وہ پہچان ہی نہیں دیتی کہ وہ یہ دوگلا پن کس نے سکھایا؟ یہ میں نے دیا نا، مسجد جانا ہے تو حجاب سکارف پہن کے جاؤ. اب فوتگی ہوگی ہے تو میں ہی کہتی ہوں نا ڈیسنٹ کپڑے پہنو، ڈیسنٹ کپڑے شلوار قمیض میں نے پہنی وہ بایا ہی پہن لیتی ہیں، نیچے بے شک جو مرضی پہنا ہو، کہ مسجد میں جا رہی ہیں اب اس طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یہ دو رخا پن کس نے دیا؟ میں ہی بتاتی ہوں نا، میں اسی وقت کیوں جس طرح ہو ویسے ہی چلو نا، جا کے لوگوں کا سامنا کرو، جا کے بیٹھو مسجد میں پتہ چلے. کسی نے مجھ سے نا کہا کہ میں رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں اسی لیے بیٹے کے لیے، تو میں نے لڑکی کو دیکھا ہے حجاب پہنا اس نے مسجد میں کہا اچھا اس کو باہر دیکھنا. میں کہ مسجد میں تو سبھی حجاب پہن کے چلے جاتے ہیں لیکن باہر کیا ہے اس کا؟ کیونکہ ایک یہ کانسیپٹ بچپن سے دے رہے ہیں نا، مسجد میں بایا پہن کے جایا جاتا ہے، مسجد تکریم کی جگہ ہے، وہاں پہ یہ ایک مطلب ایک کلچر ہم نے بنا لیا ہے. حتیٰ کہ ان کو ڈیپلی اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. ہاں فوتگی ہوئی ہے، جب جاتے ہیں the way you are you go, you don't need to be dressed up especially. ٹھیک ہے، جب جائے گی خود شاید اینالائز کرے بچہ کہ I'm look like I'm look odd one to everyone. یہ بھی کیا، یہ بھی مذاق ہی ہے، یہ بھی مذاق ہی ہے. مذاق نہیں ہوتا، باہر بھی مذاق ہوتا ہے نا جب ہم لباس کو چینج کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بایا پہننا ہے یا ہم نے کھلے لباس پہننے، مطلب کہ ماڈسٹی کلوز کا مطلب آپ ٹراؤزر ٹاپ پہن سکتے ہیں، ڈیسنٹ ہو، آپ کی باڈی اس میں نمایاں نہ ہو. ٹھیک ہے پوری لاگو ہونی ہاں. اور پھر سکارف جو لیا ہوا ہے، بچیوں کو ہم سکارف پہنا دیتے ہیں لیکن بچیوں کو اس کی سکارف کا مقصد نہیں بتاتے کہ آگے سے اپنے جسم کو کور کرنا ہے. وہ سر کو تو کور کر لیتی ہیں، آگے سے وہ ننگی ہیں. تو یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے نا، بچے کو بٹھایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے. باہر سے کوئی دوسرا تیسرا بھی بتا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں وہ بتا نہیں سکتے. بچے پہ شاید اس طریقے سے اثر نہ ہو، شاید اس سے ماں سے بھی بہتر طریقے سے اثر ہو جائے، واللہ عالم، لیکن یہ بتانے والے پہ بھی منحصر کرتا ہے انشاءاللہ. آگے کیا ہے روٹ ورڈ ہم لے لیتے ہیں. ازلم غالمیم سے ہے کہ روشنی کا معدوم ہونا، یعنی کہ کم ہو جانا، اندھیرے ہی اندھیرے میں چلے جانا، جہالت، شرک اور فسق و فجور، کسی چیز کو مخصوص مقام پر نہ رکھنا، اللہ پر جھوٹ افترا کرنا، بہرے گنگے کی طرح آیتوں کو جھٹلا دینا، ان سب کے لیے یہ ازلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کاذبن کاف با سے ہے کہ آیتوں کا جھوٹ اور افترا کرنا، اس معنی میں لیا جاتا ہے. قول کا ضمیر کے خلاف ہونا، اس کے لیے بھی مطلب کہ قول اور فعل کا تضاد جو ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حق کو جھوٹ سمجھنا، سچے آدمی کی تکذیب کرنا، جھٹلانا اور جھوٹ پر اکسانا، شہد کا ہاتھ سے نکل جانا، اور دھوکہ اور مصنوعی نقش و نگار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اوحیہ و حیا سے ہے، وہی سے اشارہ شریعہ کے لیے آتا ہے، تیز رفتار معاملے کے لیے آتا ہے، وصفہ اندازی کے لیے آتا ہے، انبیاء و اولیاء کی طرف کلمہ الہی کا القاء کیا جانا، اس کے لیے وہی لفظ استعمال ہوتا ہے. الہام یا پردے کے پیچھے سے کچھ کہا جائے یا کوئی کلام کیا جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. دل میں کسی بات کا ڈال دینا، القاء کر دینا یا وہی کر دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تفسیر کے نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ افتراء علی اللہ کی مذمت اور اس کا انجام جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے اس کا انجام کیسا ہوتا ہے، کیسا سخت ہوتا ہے. اگر ہم اس سختی کو جان جائیں، اس سختی کو پہچان جائیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول کے انسان بڑے جھوٹوں پہ آتا ہے نا، کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ ہی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تاکہ جھوٹ کیا ہے، حرام کاموں میں سے ہے، چگلی حرام کاموں میں سے ہے، ہم بے اختیار کرتے ہیں اس کو معمولی سمجھ کے، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر اللہ پہ جو ہے جھوٹ کرنا، وہ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، اللہ کے اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، بات کو خود تراش کر اللہ کے ذمہ لگائے، آیت کا اس کی غلط معنی نکالے، اس کی غلط تعویل کرے، ایسے ظالم لوگوں کی روحیں نہایت شدت اور سختی کے ساتھ قبض کی جائیں گی. انہیں ذلت کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہم کیسے جھٹلاتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا، یہ جھٹلانا، یہ پرانی باتیں ہیں آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتی، یہ ماننا وہ دور تھا نا، اپنی مرضی، گھر میں کچھ اور ہوں، مسجد میں آتی ہوں کچھ اور ہوں، باہر اسٹریٹوں میں کچھ اور ہوں، میں ہوٹلوں میں جاتی ہوں یا ٹیک وے پہ جاتی ہوں میں کچھ اور ہوں، فرینڈوں کے ساتھ ہوتی ہوں میں کچھ اور ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جھٹلانا ہی ہے نا. وجہ سے بھی تکبر کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ میں فٹ ان نہیں ہو رہی، ماحول کے حساب سے میں اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اگر میں بایا پہن کے گئی تو آئی لک آڈ ون. وائی یو ڈونٹ سی اف آئی آڈ ون آئی ایم دا اسپیشل ون. کیوں میں ان کی طرح کا بننا چاہتی ہوں؟ کبھی وہ ہماری طرح بن کے آئے ہیں؟ کبھی نہیں بنیں گے. ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ سمجھ میں آ جائے نا ہاں کہ وہ ہماری طرح نہیں پہنتے تو ہم کیوں ان کی طرح پہنتے؟ ہاں سارا جھگڑا ہی ختم ہو کہتے ہیں نا یا انفلوئنس کر دو یا انفلوئنس ہو جاؤ، دو ہی چیزیں ہیں. ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں کیوں؟ ہمیں ایمان ہمارے اندر اتنا اترا نہیں ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. جو لیک آف کانفیڈینس یا ہم۔ لیک آف تربیت تربیت، کانفیڈینس اینڈ وہ علم. زیادہ انفلوئنس کرتی ہے رانگ باتوں کی طرف ہم۔ اپنے ساتھیوں کو. ہاں فار ایگزامپل اگر کسی کی امی نے کہا کہ حجاب پہنو ہاں بیکاز یو آر 9 years old, ہاں 10 years old. Look, your mom's old. ہاں جی ہے نا. ہاں اپنے ہی بچے انفلوئنس زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ گورے کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہے گی کہ یور موم از بیکورڈ، شی نوز دیٹس یور ریلیجن اینڈ یور ریلیجن الاؤ یو. اور وہ اپنے بچوں اپنے اسکولوں میں اب اتنے نہیں ہیں. جہاں اپنے بچے ہیں نا، ہماری بچیاں خود دوسرے بچوں کو کہتی ہیں کہ آپ کی ماں بیکورڈ ہے. She is always learning these books. You need to be, you know, you need to be. یہ کنفیوژن ہمارے بچوں میں زیادہ. I'm sorry to speak out. نو 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 مجھے نو 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 100% اگری. اپنے ہی بچے اپنے بچوں پہ انفلوئنس کر رہے ہیں نا. بچے جو ہے نا دوسرے جو خود لاسٹ ہے، وہ لاسٹ ہے بیکاز وہ چھوٹے ہیں. ان کے باتوں میں ابھی یہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں بٹھائی گئی یا بٹھایا ہی نہیں کسی نے. کیونکہ ماں کو ہی نہیں پتا تھا نا، ماں کو علم ہی نہیں تھا، ماں نے اس طریقے سے تربیت ہی نہیں کیا. کہ you are in England, you live in England, you need to wear, you know, whatever clothes, and you need to tell other people we are modern, we are better than that. ہاں یہ پڑھی لکھی ماں کا رزلٹ نکلا ہے نا. دنیاوی علم جس کے پاس آ گیا اس پڑھی لکھی ماں کا ہے. اگر دین ہوتا تو وہ دین کے لحاظ سے تربیت کرتی. یہ جو ہے نا، یہ جو قرآن پڑھے یا نماز پڑھے، ان کو کچھ پتا نہیں. یہ تو خود ہی اپنے قول میں رہنا چاہتے ہیں. یہ نا مذاق ہو گیا، اللہ کی آیات کا مذاق. These are the things that ساتھیہ ہمارے قرآن میں حکم ہے اللہ کا کہ یہ لباس ہے تمہارا، اس کو پہنو. تو پھر میں اکثر یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر میرے قرآن نے مجھے بتا دیا کہ میں نے یہ لباس پہنا، تو آپ کا کس نے بتایا ہے؟ آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ ہاں کہ کس نے پہنا، کس نے کہا تمہیں؟ وہ سوسائٹی اور معاشرہ امپیکٹ کر رہا ہے نا. پیئر پریشر جس کو ہم بولتے ہیں نا دوسری زبان میں، وہ پیئر پریشر بچوں کو. سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پیار اور محبت سے. ہاں یہ چھوٹے ہوتے تو بچے یہی ہیں، لیکن ایز دے گروئنگ اپ وہ زیادہ گم ہو رہے ہیں. کیوں گم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے، جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چھوٹے ہیں مولڈ کرنے کی وہی ایج تھی. 3 سال 4 سال کے بچے ہیں، ابھی چھوٹا سا تو ہے. 3-4 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بھی ہے. 3 سال 4 کا بچہ وہ ماشاءاللہ سے حدیثوں کو یاد کر رہا ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے نا. نرسریوں میں جا رہا ہے، وہ نرسری رائمس پڑھ رہا ہے. اسکولوں میں جا رہا ہے تو وہ اسکولوں کی پورا 5-5 6-6 گھنٹے وہاں پہ گزار کے آتا ہے، تب وہ بچہ نہیں ہے. وہ تھک کے آ جاتا ہے. مسجد کے لیے میں کہتی ہوں یہ بچہ ہے، تربیت کے لیے میں کہتی ہوں یہ بچہ ہے. وہی ایج جو کہ گولڈن ایج 95% اس نے ابزرو کرنا تھا، وہ ہم نے گوروں کے ہاتھ میں دے دیا. یہاں پہ میں نے غلطی کی. جب 9 سال کا ہوتا ہے نا بچہ، وہ اس کے اندر خود ہی تھوڑی سی آنے لگتی ہے، تو وہ میری بات نہیں سنے گا. وہ کہے گا کیوں، وائی ناٹ، باقی سارے کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ شروع میں تو بچہ کر کے وہ سال میں نے ضائع کر دیے. تو یہاں پہ ہماری غلطی یہ ہو رہی ہے کیونکہ ماڈرنزم میں ہم نے اس چیز کو ہاتھ سے نکال دیا. اب ہمارے پیچھے کیا ہے، پونچھ رہ گئی ہے، اس کو ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے جب اینوک پاول تھا نا، اس پرائم منسٹر یہاں کا، جب آئے تھے وہ، اس نے کہا تھا کہ اس نے بہت دھوم مچائی تھی کہ یہ ان لوگوں بنا رہے امیگرینٹس کو بند کرو. تو پھر اس نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آج یہ آ رہے ہیں نا، ان کی جو اولادیں ہیں نا وہ ہماری ہوں گی.
जिसने वो दावा किया था और वही हो रहा پھر وہ تھے یہودیوں کی سال سال کی پلاننگ ہے. प्लानिंग है इन लोगों की कि تو हम ان لوگوں نے پلاننگ کیا ہے. انسان ہم پاکستان سے آئے کمانے کے لیے, کمانے کے لیے آئے, کما رہے ہیں اور ابھی تک کما ہی رہے ہیں. نسلوں کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کمانے کے لیے یہاں پہ آنا ہے. اور انفارچونیٹلی کوئی بھی, میں نہیں کہتی 100 میں سے ایک, شاید کسی کے شعور جس کو ہوگا, جس کی تربیت گھریلو ایسی ہوگی, وہ دعوے کے لیے اس کنٹری میں آیا ہوگا, ورنہ کوئی نہیں آیا ہوگا. سب کمانے کے لیے یہ شادی کر کے ہم آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. ٹاپک بہت ڈیپ ہے. سورہ الانعام میں حدیث کا ریفرنس دیکھ لیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے. مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا. پھر خواب میں وحی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں, کیونکہ جب میں نے پھونک مار دی تو وہ دونوں اڑ گئے. میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد جھوٹے نبی ہوں گے, پس ان میں سے ایک تو اسود انسی ہیں اور دوسرا امامہ کا مسلمہ کذاب, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے کانسیپٹ میں یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا ان آیات کا, تو ان دونوں کے حوالے سے تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا, پھر آپ نے خود ہی اس کی تعبیر بھی بتائی اور یہ بتایا کہ یہ 2 لوگ ہیں. جھوٹے پیرووں اور عالموں سے بچنا ہے کیسے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, صرف اسی سے مانگنا ہے, اللہ ہی سے مانگنا ہے. باطل عقائد کی تقلید کرنے سے بچنا ہے. اللہ کے ساتھ جھوٹے دعوے کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے, اور اللہ کے احکامات سن کر تکبر سے جھٹلانے سے ہم نے جو ہے وہ بچنا ہے, نہ کہ اس کا حصہ بننا ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 93 سے, اللہ کے دیے گئے احکامات سے متعلق غلط بیانی سے بچنا ہے. ظالم لوگوں کا موت کے وقت ہولناک انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان سے بہت سخت معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ کے متعلق جھوٹ بولنے والے ذلت میں مبتلا کیے جائیں گے. استغفر اللہ. اور حق اور سچ کا نہ صرف ساتھ دینا بلکہ اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. مشکل ہوگا, آسان نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم نے ساتھ دینے والا بننا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا, اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں پہ میں کیسے حق بولوں گی؟ آپ غلط کر رہے ہو, ایسے بولوں گی نہیں. حکمت سے میں کام کروں گی نا, حکمت کا تقاضا. بھی آ جاتی ہے نا اس میں. ہم بول نہیں پاتے کیونکہ سارے, اتنے سارے لوگ سارے میرے خلاف ہو جائیں گا. بول کے دیکھیں 2-4 ڈیفینیٹلی جو جن کا ضمیر زندہ ہوگا 2-4 وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لاچار ہو کے بیٹھے ہیں, کچھ مجبوری میں بیٹھے ہیں, اور کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوگا اس کے اندر ہمت پیدا کر دے گا, وہ حکمت کے ساتھ ان کو بتا دے گا. اور جو نہیں ہے پھر ہم بھی اسی کا حصہ بنتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا حصہ بنے, کیونکہ میں نے وہاں پہ شمولیت اختیار کی, میں بھی اس کا حصہ ہوں. آیت نمبر 94 میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے کوئی امید نہیں رکھنی. سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ, البتہ تحقیق, جئتمونا, آ گئے تم ہمارے پاس, فرادا, تنہا اکیلے, کما, جیسا کہ, خلقناکم, پیدا کیا تھا ہم نے تم کو, اول, پہلی بار, مرتن, بار, وترکتم, اور چھوڑ آئے تھے تم, ما, جو, خولناکم, دیا ہم نے تم کو, وراء ظہورکم, اپنی پیٹھوں کے پیچھے, وما نرا, اور نہیں ہم دیکھتے, معکم, تمہارے ساتھ, شفعاءکم, تمہارے سفارشیوں کو, الذین, وہ جو, زعمتم, گمان کیا کرتے تھے تم پر یا زعم رکھتے تھے تم پر, انہم, بے شک وہ, فیکم, تم میں, شرکاء, شریک ہیں, لقد, البتہ تحقیق, تقطع, کٹ گئے, بینکم, تمہارے درمیان سے, وضل, گم ہو گیا, عنکم, تم سے, ما کنتم,
جو تھے تم تزعمون تم گمان کیا کرتے با محاورہ ترجمہ اور تم ہمارے پاس تن تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کیا کرتے تھے وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں قطع تعلق تو ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے جاتے ہیں نا ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کیسے وہ سامنے آئیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ آج تم ہمارے پاس بالکل اکیلے چلے آ رہے ہو کہ فرادہ فرد کی جمع ہے نا اکیلے اکیلے واحد واحد جس طرح کہ ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا کہ جس طرح بچے کی پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے بچے کا محافظ اکیلا آتا ہے اور کیسے آتا ہے اس کے ساتھ فوج ہوتی ہے پولیس ہوتی ہے کمانڈو ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں نہیں وہ اکیلا روتا ہوا آتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے برہنہ ہوتا ہے ختنے کے بغیر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے لاچار اور اکیلا ہوتا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اکیلا اسی طرح اٹھائے گا ختنے کے بغیر ہوگا لاچار اور اکیلا ہوگا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ تو ہم ہاتھوں ہاتھ بچے کو لینے کے لیے بیٹھے ہوں گے نا بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچے نے آنا ہے 9 ماہ تک ہم اس کا انتظار کرتے ہیں پھر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کبھی مامی اٹھا رہی ہے پھپھی اٹھا رہی ہے خالہ اٹھا رہی ہے دادی اٹھا رہی ہے واری صدقے جا رہے ہیں ہم لوگ ہے نا اس کا استقبال اس طرح سے ہوتا ہے لیکن جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارا استقبال ویسے ہی ہوگا وہ ہمارے اعمال پہ ہوگا جیسا اعمال ہوگا ویسے ہی آگے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا جیسے کہ موت کی بات ہوتی ہے نا سادیہ ذائقۃ الموت کہتے ہیں نا کہ ہر انسان اس کو چکھے گا تو اس میں یہ ہے نا کہ جیسا عمل ہوگا ویسے مزہ ہوگا ویسے مزہ ہوگا موت کا نا ذائقہ ویسا ہی ہوگا جتنی شوگر ڈالو گے عام اتنی چائے میٹھی ہوگی وہی حساب ہے اچھے مال اچھے اخلاق اچھا کردار سیرت سنت اور قرآن کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی چائے میٹھی ہوگی نہیں تو پھر وہ دیکھ لیں کہ وہ پیچھے جو آیت پڑی ہے نا کھینچ کھینچ کے نکالا جائے گا استغفر اللہ اللہم لا تجرمنی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑا ہے نہ کوئی خزانہ ہے نہ کوئی مال ہے نہ کوئی کوٹھی ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی کارخانہ ہے بالکل خالی ہاتھ آ رہے ہو لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والے بڑی بڑی جابیں کرنے والے پولیس میں تھے فوج میں تھے کمانڈو تھے تمہاری قبیلہ تھا برادری تھی سوسائٹی تھی تمہارے دوست تھے رہن سہن تھا ایک طریقہ تھا ایک ماحول تھا کہاں گیا وہ سارا سارے چھوڑ کے چلے گئے ہاتھ خالی دیکھیے وہ بادشاہ بھی اسی قبر میں کنگ بھی اسی قبر میں لاکھوں میں کھیلنے والا بھی اس قبر میں اور جس کے پاس ایک پینی نہیں ہے وہ بھی اسی قبر میں اتنا ہی کفن اور اتنی قبر کوئی نہیں کہ یہ کنگ آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا بڑا سا محل بنا دیا جائے کچھ انسان کے ساتھ نہیں جاتا بار بار لکھا گیا بار بار ریمائنڈر آ رہا ہے 2-3 آیتوں کے بعد ریمائنڈر آ جاتا ہے 2-3 آیتوں کے بعد ریمائنڈر آ جاتا ہے ہم اس سے سیکھیں اپلائی کریں لیکن انفارچونیٹلی ہم پھر اپنے نفس کے بندے بن کے جیتے ہیں اور نفس کے پیچھے ہم چلتے ہیں اور نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان دنیا میں کہتا ہے مال ہی مال ہی میرا مال کوئی کہتا ہے میری دکان کوئی کہتا ہے میری زمین میرا باغ حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا آگے پہنچا دیا ہم کھاتے ہیں آج کل یہ ہے ہم کھاتے ہیں بے انتہا کھاتے ہیں کھائی جا رہے ہیں صبح شام دوپہر کل ہم نے پڑھا نا کہ کھانا کیا کر دیتا ہے انسان کو سخت دل کر دیتا ہے سخت دل کر دیتا ہے دوسروں سے بے پرواہ کر دیتا ہے میں اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر کیا کہتا ہے کہ تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا یا کھا لیا کھا کے بھی کیا کہتے ہیں وہ بھی ضائع کرنے والا صاحب تھوڑا سا کھاؤ جو باڈی کو آرام دے ہم کھاتے اتنا ہے پھر نکال دیتے ہیں وہ بھی نکل جاتا ہے کپڑے ہم اتنے بناتے کوئی ایک آدھ کپڑا ہو تو چلو ہم پہن کے اس کو بوسیدہ کر لیں اس کے بھی ہم اگینسٹ ہی جا رہے ہیں یعنی کہ ایز اٹ از ہم اس کو کر رہے ہیں اور جو آگے بھیجنے کے لیے تو بہت ریسیشن ہوئی ہے اور بہت ہر چیز کی پرائز اوپر چلے گئی ہے اور بہت مشکل ہو گئی ہے تو ہم نہیں دے سکتے یہ رویہ ہے ہمارا
لیکن کیا ہے کہ جو ہم آگے بھیج دیں گے اگلے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے وہی میرا ہے. اور میں سبحان اللہ دیکھ کے وہ سوچ رہی تھی اگر میرے پاس اگر 10 پاؤنڈ ہے نا، 10 میں سے 9 پاؤنڈ ہم یہاں پہ سیونگ کریں گے نا، 1 پاؤنڈ دیں گے اور 9 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں گے. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ 9 کے 9 پاؤنڈ میں اٹھا کے اگلے بینک میں ڈال دوں اور 1 پاؤنڈ اپنے پاس رکھوں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے لگے تو سوچیں اس نے 9 پاؤنڈ آگے بھیج دیے تھے، 1 رکھا تھا اپنے لیے. ہم ادر وے اراؤنڈ کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا نا. ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. یہی تو ٹیسٹ ہے. نظر کب آئے گا؟ جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. کتنی تبدیلی آ جاتی ہے ہاں انسان میں جب وہ پاک اوپن ہاں آگے آتا جانی ہے. یاقلون، یعملون، یفعلون، تینوں میں ڈفرنس دیکھیں گے کیا ہے. سبحان اللہ کہ یہ قرآن اس پہ غور و فکر جو کرے گا نا واقعی وہ بے لوس ہو جائے گا. دنیا کس کو پرواہ نہیں ہے میں نے کیا پہنا ہے، کیا میں نے کھانا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہنے دو. nothing to do with me. ہمارے بچوں کو یہی فکر پڑی ہے نا other people saying it's my life. اور ہم بھی یہی ڈالتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے دوپٹہ پہنو، لوگ کیا کہیں گے شلوار قمیص پہنو، لوگ کیا کہیں گے. ہم اللہ سے نہیں ڈراتے. اللہ سے ڈرائیں تو شاید کہیں وہ سدھر ہی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کن کر ہی دے. ہم لوگوں سے ڈراتے ہیں تو وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور سبحان اللہ کہتے ہیں جو بچ گیا وہ تیرا مال نہیں، وہ تیرے وارثوں کا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے ابن آدم میں نے تمہیں مال دیا تھا وہ کدھر گیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا کریم میں اسے اچھی حالت میں چھوڑ کر چلا آیا ہوں. محل بنا دیے، کوٹھیاں بنا دیے، بینک بیلنس اکٹھے کر دیے، بچوں کے لیے سب کے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جواب سنیں. اگر اجازت ہو تو لا کر پیش کروں. اب اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہے بندہ، مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے وہاں کچھ نہ کیا، جمع کر کے رکھا، سینت کے رکھا. آج کیا چیز لانے کی اجازت طلب کرتے ہو؟ اس مال کے بل بوتے پر تو نے دنیا میں خرابیاں کی، اسی کے بل بوتے کہ تم سے آج باز پرس کی جائے گی اور اسی کی تمہیں سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، اس کے حقدار کون ہے. حق حلال کا مال ہے، کھاؤ، استعمال کرو، حد سے نہ تجاوز کرو، اعتدال. جن کا حق تھا میں نے نہیں دیا، میں نے سینت کے رکھا، سنبھال کے رکھا، اپنی اولاد کے لیے رکھا. اب اولاد شرابی کبابی اور برے لوگوں میں پڑ گئی، اس کا اجر مجھے ہی پہنچ رہا ہے. میں نے تو اس کا فیوچر سوچا تھا نا، لیکن اولاد کو بغیر کام کے وہ چیز مل رہی ہے تو وہ بگڑ گئی ہے. یہ چیز ہم ریئلائز نہیں کرتے. اپنی ساری زندگی ایک باپ کما کے بچوں کے لیے رکھتا ہے، اپنی آخرت کو بغیر سوچے ہوئے. نہ نماز پڑھتا ہے وقت پہ، نہ اس کو حلال حرام کی کوئی تمیز رہتی ہے کہ بچوں کے پیٹ پڑ جائے. اور کل ہی ہم نے پڑھا جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کے اخلاقیات پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد بہتر ہوتی ہے، نہ اچھے اعمال میں اس کا کوئی حق ہوتا ہے. کیونکہ حرام کا بھی سارے کا سارا جس کی بنیاد ہی غلط ہے وہ آگے کیا آپ کو اجر دے گی. ایک ماں اور باپ ہونے، ماں شاید کم ہی، باپ ہونے کے ناطے نا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ محبت، وہ سمجھتے ہیں یہ محبت کا شو کرنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے ہاں اللہ تعالیٰ یہ احساس ڈالا ہے اگر باپ نہیں کرے گا تو کون کرے گا، لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے نا. تو نہیں کہتی آپ لوگ کہ آپ سارا دے دیں بچوں کے لیے رکھیں، لیکن کچھ اپنے ہاتھ سے پسندیدہ اللہ کی راہ میں بھی تو کر دیں نا. کوئی کپڑا ایسا ہو جو آپ کو بہت پسند ہے، کوئی بایا ہو، کوئی سکارف ہو، دے دیں اللہ کی راہ میں. میں صرف اسی وجہ سے دے رہی ہوں، وہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے. دیکھیے دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی آفت آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی ڈیزاسٹر جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو خالی کر دیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر گھر سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خود ہی سے بھاگتے اپنی جان بچا لیں، ہمیں نہیں فکر ہوتا لاکھوں کا سامان ڈالو. دیکھیں ہم سامان دنیا میں کہاں سے لا کے ڈالتے ہیں. یہ بھی ٹیسٹ ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے نا کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اب دو. وہ نہیں میں دوں گی، میں لاکھوں کا کہاں سے چائنا سے آ رہا ہے، یہ امریکہ سے آ رہا ہے، یہ انڈیا سے آ رہا ہے، یہ دبئی سے آ رہا ہے، اور میرے گھر کی سجاوٹ بن رہی ہے. جب ڈیزاسٹر آتا ہے سارا کچھ ختم. ہم دیکھ رہے ہیں نا اوپر نیچے آ رہے ہیں ڈیزاسٹر. استغفر اللہ. کیا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ اگر یہی کسی بچی کی شادی کر دی ہوتی، کسی کے لیے دے دیا ہوتا، بڑے بڑے گھر بنا کے پھر اتنے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا اپنا انرجی اس پہ لگا رہے ہیں، اس کی صفائیوں میں ستھرائیوں میں لگ رہا ہے، وہ کیا ہے یہ؟ کہاں پہ میرا ٹائم جا رہا ہے، کدھر کو میں جا رہی ہوں؟ بچیوں کو سکھانا چاہیے نا کہ سونا ٹھیک ہے سونا ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے نا. نہیں وہ تو ویسے میں مثال دے رہی ہوں نا باجی، ویسے میں نے مثال دی ہے کہ ہم ایشین میں ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے. خنس اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اندر چیز ہے، ہمیں اس کی محبت ہے، مانے یا نہ مانے. یہ وراثت میں ملی ہے.
کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ جب آپ اللہ سے لگاؤ لگے گا تبھی اس چیز سے بے نیاز ہوں گے، ورنہ نہیں. ورنہ کسی کی دیکھ کے دل میں ضرور کسک اٹھتی ہے، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اکثر حیران ہوتی کہ یہ کتنا بنا لیتے ہیں لوگ سونا، کہاں سے پیسے لیتے ہیں اتنا کہ سونا خریدتے ہیں. یوزلی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں میں کیوں نہیں کر سکتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جان رکھا ہے. یہ بھی ساتھ میں سوچے نا، اگر میں نہیں کر سکتی تو میں 50,000 سال پہلے ان لوگوں سے پہلے جنت میں جاؤں گی انشاءاللہ. اگر میرے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ میں اپنا خرچہ پانی پورا کر رہی ہوں تو یہ بھی تو خوشخبری ہے نا ان لوگوں کے لیے. اور جن کے پاس زیادہ ہوگے وہ اتنا حساب کتاب بھی دیں گے، اس کرائٹیریا میں کھڑے ہوں گے. پھر آگے وہ سفارشی ان کی نظر میں دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک کہاں گئے. آج وہ تمہارے سفارشی، آج وہ تمہارے نظر و نیاز دینے والے جن کو تم پیش کرتے تھے، تمہاری مشکل کشا، تمہارے حاجت روا، تمہارے بابا جی، تمہارے پیر جی، تمہاری قبر گزار، جو بھی آپ اس کو آپ نام دے دیں، وہ کہاں گئے. میں تو آپ کو تمہیں اکیلا ہی دیکھ رہا ہوں، وہ کہاں سارے چھوڑ آئے ہو جس کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. نہ بندہ ہوگا وہاں پہ اللہ کے سامنے کتنا مطلب منہ پھاٹ کے سے کہہ رہا ہے اچھا میں وہاں پہ چھوڑا ہے، میں لے کے آؤں. اللہ کو ضرورت ہے اس کی. نہیں وہ دے یا نہ دے، وہاں پہ جائے واپسی کا تو ذریعہ ہی نہیں ہے، واپس آ ہی نہیں سکتے. اور انسان اتنا گم ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال جواب کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں جاؤں لے کے آؤں. اللہ کو ضرورت ہے اس چیز کی. استغفر اللہ. وہ کدھر گئے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ سارے تیرے دستگیر کدھر گئے. ہاں وہ دستگیر جو میرا دایاں ہاتھ اور میرا بایاں ہاتھ اور میری بیڑی پار کروانے والے وہ سارے کہاں ہیں. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جن کو تم میرے شریک بناتے ہیں، لقد قطع بینکم، آج تمہارے درمیان تمام تعلقات کٹ گئے، منقطع ہو گئے. یہ ساری کی ساری امیدیں جو لگائے بیٹھے تھے نا وہ کٹ چکی ہیں، وہ منقطع ہو چکی ہیں. تمام رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں. جو رشتے تم نے اللہ کے ساتھ جو جوڑے تھے، بنائے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو جائیں گے وہ چیز جس کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ فلاں چیز مجھے فائدہ دے گی، فلاں چیز مجھے فائدہ دے گی، فلاں پیر جی، فلاں بابا جی، فلاں دستگیر، فلاں، مطلب کہ جو نام آپ لوگوں کے ہیں آپ لیتے ہو، ان سب سے آپ جو ہے بیگانے ہو جاؤ گے، کوئی آپ کو نہیں جانے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ماں جو اتنی محبت اور پیار کرنے والی ہے وہ اس دن تمہارا ساتھ نہیں دے گی، باپ نہیں دے گی، بہن بھائی نہیں دیں گے، اپنے رشتہ دار نہیں دیں گے. یہ تیسرے پاسے سے اٹھ کے کہاں سے لوگ آ کے تمہارا جو ہے آ کے تمہاری دستگیر بن جائیں گے، تمہارا ہاتھ تھامیں گے بھی اپنے بوجھ دو مجھے. وہ خود کہیں گے یہ خود گمراہ ہوئے تھے. شیطان بھی یہی کہتا ہے نا، وہ خود کہے میں نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ ہوئے. اور یہی پھر یہ دستگیر اور بابے اور جو ہم ان کو کہہ لیں، پیر مرید، جس کو بھی ہم جو بھی نام دینا چاہتے ہیں، یہ سارے اس دن یہی کہیں گے کہ وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، سب گم ہو جائے گا ان سے، اور اس دن جٹلانے والوں کو معلوم ہو جائے گا اب تو میری خیر نہیں ہے، اب میرے لیے نجات کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو شیطان بھی تو کہے گا تم نے مجھے دیکھا تھا. ہاں اپنی مرضی سے کیا. ہاں، اپنی مرضی سے تم نے کیا. شیطان تو دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی مرضی اپنی چوائس سے کیا تھا، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا کیا تھا کہ خوبصورت بنا کے دکھا دیا اور تم پھنس گئے. وہ مکڑی اور جالے کی کہانی جب آگے پڑھیں گے تو اس کی طرح. کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری کام آئیں گے، کہیں بھی نظر نہیں آتے. اسی طرح سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاندان کے متعلق پوری صورت کو اگر پڑھیں نا تو وہ منظر صاحب نا پوری قیامت کا منظر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. وہاں پہ آتا ہے کہ ہر شخص خود ایک ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جائے گا. دوسروں کی اس کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ کون کہاں جا رہا ہے، کہ میں اپنے بوجھ نہیں اٹھا سک رہی، میں تمہارے بوجھ کہاں سے اٹھاؤں، میرے پاس اتنی سختی نہیں ہے کہ میں ان بوجھوں کو اٹھا سکوں. آیت نمبر 94 روٹ ورڈ خلقناکم، خالام قاف سے ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانا، بغیر کسی تقلید کے، بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک قسم کی خوشبو ایک شے کو دوسری شے سے بنانا اور ایجاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. وَتَرَكْتُمْ، تا روکاف سے ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، موت کے بعد چھوڑا ہوا مال اس کے لیے بھی آتا ہے. ترکہ جی کہتے ہیں یہ جو، ہاں اکیلے کے لیے بھی آتا ہے. جنگل میں پڑا ہوا انڈا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ظہورکم، را سے ہے کہ پیٹھ اور پشت کے لیے آتا ہے کہ وہ سارا مال اپنے پیچھے چھوڑ آئے، پشت پہ چھوڑ آئے.
زمین کے اوپر کا حصہ اس کو بھی کہا جاتا ہے احتیاطاً ساتھ رکھی جانے والی فالتو سواری، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ پس پشت ڈالی ہوئی چیز، ایسی چیز جس کا ادراک آنکھ یا بصیرت سے ہو سکے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاوند کا بیوی کو ماں کی پشت جیسا کہنا، یہ لفظ اس کے ہم 30 پارے میں یہ سورہ پڑھیں گے۔ اور ظہر کا وقت، اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا ظہر۔ زعمتم زا عین میم سے ہے کہ ایسی بات نقل کرنا جس میں جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہو، بات کرنے والے کی مذمت مقصود ہونا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذمہ داری اٹھانے والا کفیل یا رئیس، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شرکا شین را کاف سے ہے، شرک سے ہے کہ ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا شریک ہو جانا، شراکت جیسے کہتے ہیں نا، اور دوسرے کو شریک ٹھہرانے کے لیے بھی آتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اب یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جب دوسروں کو خوش کرتے ہیں تو اس میں ہم بھی کرتے ہیں کیا؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریف، خوش کرنے کے لیے اس کو اپنا بتانے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کی مداح کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں صرف خوش کرنے کے لیے، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ میاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو ہم توڑتے ہیں۔ میرے میاں کو سکارف پسند نہیں، بے شک مجھے خود نہ ہو، لیکن بلیم ہم ان کو دیتے ہیں، ایک بلیم گیم بھی کھیلتے ہیں، اس کا بھی بوجھ میرے اوپر ہی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کپڑے نہیں پہنتے، میرا میاں لائک نہیں کرتا، وہ بڑے ماڈرن ہیں، میں بال نہ ان کو بڑے پسند ہیں، میں نے کاٹے ہوئے ہیں، ان کو بڑے پسند ہیں، تو کریں نا، گھر کی حدود میں رہیں، اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا۔ آپ میک اپ بھی کریں، آپ زیور بھی پہنیں، آپ ننگی، وہ کہتے ہیں، وہ یہاں تک کی اجازت علماء دیتے ہیں، ننگا کہہ رہا ہے تو ننگی پھرو، کوئی اور تو نہیں ہے گھر میں، میاں بیوی ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہو، لیکن باہر کے لیے اپنے آپ کو ڈھک کے جانا ہے۔ ہم ادر وے اراؤنڈ کرتے ہیں، گھر میں ہم پجامے میں اور بدبو والے کپڑوں میں، اور تو کون ہے، تو تجھے تو میں کوئی پوچھتی نہیں، اور باہر جانا ہے تو میں بن سور کے جاتی ہوں۔ تقطع قطع کرنے سے ہے، قافطع کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، رشتہ توڑ لینا، بکریوں کا ریوڑ اس کے لیے آتا ہے، وادیوں کے سرے اس کے لیے آتا ہے، اور ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دینا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور وضل ضاد لام لام سے ہے، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے، ضلال مبین، ضالین بھی ہم بولتے ہیں نا کہ سیدھے راستے جو ہٹے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کی گمراہی معمولی ہو یا پھر وہ زیادہ ہو اس کے لیے آتا ہے، بھول جانے کے لیے آتا ہے، راستے سے بھٹک کر دور جا پڑنا اس کے لیے آتا ہے، عبادات اور معاملات کی معرفت میں غلطی کرنا اس کے لیے یہ لفظ ہوتا ہے۔ پھر تفسیری نکات میں کیا آ جاتا ہے کہ جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن وہ بالکل بے بسی کی حالت میں ہوں گے، اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، کوئی وہاں پہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارا وہ مال، وہ متاع جو تم نے جمع کر رکھا تھا، وہ معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، مددگار سمجھتے تھے۔ اس دن کوئی چیز بھی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہوگی الا یہ کہ جو میں اپنے ہاتھ سے کر جاؤں، جو میں آگے جمع کر جاؤں گی۔ اللہ کے سامنے اپنے مال سمیت حاضر ہونا ہے، اس دن کی تیاری کرنی ہے جب کوئی اولاد مال کام نہیں آئے گا، کیونکہ میرے مال ہی مجھے کام آئیں گے۔ زیادہ دیکھیے ہم قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہر وقت روٹی کھانا پانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، فیملی کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کرنا ہے، لیکن میں اپنے لیے کیا تیار کر رہی ہوں، وہ بھی عبادت ہے، یہ نہیں کہ نہیں وہ بات، لیکن ہر وقت ہی وہی، اور جب قبر میں جاؤ تو سوالوں کے جوابوں کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ وہ کیسے آئیں گے؟ کیونکہ میں نے اس کے لیے تو تیاری نہیں کی، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے سوچا ہی نہیں، اپنا فیوچر دیکھا ہی نہیں۔ اور جب قرآن پکار کے کہے گا میرا منیمم حق نہیں اس بندے نے دیا، قرآنوں پہ قرآن پڑھتے رہے اور سمجھا تک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، اس کا میں نے سمجھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی سوا کسی دوسرے سے کوئی امید نہیں رکھنی، اللہ ہی سے رکھنی ہے۔ اس دن کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہوگا، اس بات کا پورا یقین کریں اور شعور کے ساتھ اس بات کو بار بار دہرائیں۔ یہ میاں، یہ بیوی، یہ بچے، یہ خاندان والے مجھے اگر بری باتوں پہ اکسا رہے ہیں تو یہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوگے، قبر میں نے اکیلی نہیں جانا ہے، جیسے اکیلی آئی تھی ویسے اکیلی قبر میں جانا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں مجھے فائدہ دینا ہے۔ ہاں اچھی اولاد کی تربیت کر جاؤں گی تو وہ مجھے فائدہ دے گی، اگر وہ اچھے عمل کریں گے بعد میں۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے فرائض انجام دینے، یہ نہیں کہ نہیں اس سے بھی کوتاہی نہیں، وہ ظلم میں آ جائیں گے، وہ بھی کرنے، لیکن اس میں اتنا بڑھ جائے کہ بس اسی میں گم ہو کے رہ جائیں، باقی سارے آپ اللہ پہ اور باقی چیزوں پہ ظلم کرتے جائیں۔
ہم نے سیکھا کیا ہے کہ روزے قیامت اللہ کے ہاں سب نے اکیلے اکیلے جانا ہے، کوئی جھوٹی امید اس دن کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اموال اور اولاد میں سے جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے وہ سب کو اپنے پیچھے میں نے چھوڑ کے جانا ہے، کچھ ایک پینی تک میں نے اپنے ساتھ نہیں لے کے جانی۔ کسی بچے سے بہت پیار ہے نا تو وہ بھی میں نے چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑنا پڑے گا، اور چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں چھوڑ کے جاتے۔ ہمارے اعمال پر ہی ہمارے ابدی ٹھکانے کا دار و مدار ہوگا۔ شریک جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ان سے باہمی تعلق منقطع ہو جائے گا۔ اللہ کی اطاعت گزار ہی اس دن اللہ کی رضا پانے والے ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت کریں گے۔ جو اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے وہ obviously پھر اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں۔ انسان اپنی تمام ترقی کے باوجود بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ہم جتنی مرضی ترقی یافتہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کن کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ کہ یہاں پہ ایک وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو کہ انسان اپنے خود ایکسپیرینس سے اس کو تجربہ کر سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق حقائق کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی جڑ بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے افعال کو سمجھنا افضل حکمت ہے۔ جو ان چیزوں کو سمجھ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ جائے گا، اور جو نہیں سمجھے گا، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ارد گرد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں، ان کے حقائق کیا ہیں، ان کی حکمت کیا ہے، وہ کن کن چیزوں کو فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو، یعنی کہ اناج اور پھلوں کی پیداوار کی طرف یا عام نشانی جو ہے اس کی طرف ذہن کو ابھارا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا حبتن کی جمع ہے، اور ہب کہتے ہیں دانے کو، بیج کو، وہ بیج جو کہ کھایا جائے، جیسے ہے گندم ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں، جو ہے، اس طرح مطلب وہ چیز جس کو ہم کھائیں اور ہماری باڈی کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ اور والنوا ایسی گٹلی کو کہتے ہیں جو کہ انسان کھا نہیں سکتا، اس کا پھل ایسا ہے وہ کھا سکتے لیکن گٹلی کو ہم نہیں کھا سکتے، جیسے آم ہو گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں لیکن آم کھائی تو نہیں نہ جاتی۔ جامن ہو گیا، آڑو ہو گیا، اس طرح کے کئی ایسے پھل ہیں جو ہم پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کی گٹلی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا حکمت کا تقاضا یہ دیکھو، وہ بیج چھوٹا ہے یا وہ بیج بڑا ہے؟ وہ جب زمین میں جاتا ہے، زمین سخت ہوتی ہے، اس کو جو پھاڑتا ہے، پھر اس کو کومپل بناتا ہے، اس کا درخت بناتا ہے، درخت کو پھر اس کی جڑیں کومپلیں نکلتی ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ رنگ میں، وہ ذائقے میں، ہر لحاظ سے تم اس کو دیکھتے ہو، اور پھر پھل کے لحاظ سے اس کی سائز ڈفرینٹ ہے، اس کا کلر ڈفرینٹ ہے، اور اس کو جب کھاتے ہو، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تو کیا یہ انسان ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کرتا؟ اور انفارچونیٹلی ہم نہیں مشاہدہ کرتے۔ ہم پلیٹ میں لے کے ہم دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے واو، یہ نہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے گریپس کی 10 ورائٹیز میں کہ ہزاروں کی تعداد میں ورائٹیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ہر گریپ کے اندر تاثیر ڈفرنٹ ہے۔ وہ اگلی آیت میں آ جائے گا کہ ہر گریپ کی تاثیر ڈفرنٹ ہے، ہر کھجور کی تاثیر ڈفرنٹ ہے، ہر آم کی تاثیر ڈفرنٹ ہے، ہر ایک کا فائدہ ڈفرنٹ ہے، ذائقہ بھی different۔ اور ان کا ذائقہ بھی ڈفرنٹ ہے، ان کی شکل بھی ڈفرنٹ ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم ایک دانہ بوتے ہیں، دانے سے 70 سے کئی سو اور منوں کے حساب سے پھر وہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح پھل ہیں، ایک پھل سے ایک درخت بنتا ہے، اس درخت کے اوپر کس طرح وہ پھل دیتا ہے، کتنے لوگوں کو وہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ کیا انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا؟ سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے کی طرف اگر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی پیدا کرنے میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ روٹی میرے ٹیبل پہ آ رہی ہے، اگر انسان غور کرے، روٹی کہاں سے آئی؟ آٹے سے۔ آٹا کہاں سے آیا؟ دانے سے۔ دانا کہاں سے آیا؟ زمین سے۔ زمین میں کس نے بویا؟ کسان نے۔ کسان کہاں سے لے کے آیا؟
اس نے کیا کیا کچھ کیا، کیسے اس کو اگایا، کن مراحل سے گزر کے آیا، اس کی کاشتکاری کی، اس کا آٹا بنا کے لے کے آیا، فیکٹریوں میں گیا، پھر سارا کچھ کیا کرایا، کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، اس کا سارا کچھ بنایا کیا، اس کو کیا کیا، کرنے کے بعد وہ میرے ٹیبل پہ آیا، میں اس کو گئی شاپنگ کی، خرید کے لائی، خریدنے کے بعد وہ میرے ٹیبل پہ آیا، گھر میں آیا، گھر میں میں نے اس کو کیا کیا گوندا، گوندنے کے بعد میں نے اس کو گوند کے تھوڑی دیر رکھا، اس کا پیڑا بنایا، کتنے پروسیجر سے گزر کے وہ ایک روٹی کی ٹکڑا جو ہے میرے منہ تک جاتا ہے، اور پھر بھی وہ کن تبھی وہ میرے اندر جائے گا جب اللہ تعالیٰ کن کہیں گے، مجھے توفیق دیں گے اس کو چباؤں، اس کو نگلوں، انہیں تو پلیٹ پڑی ہوتی ہے وہیں بندہ بندہ ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد۔ کیا انسان نے کبھی یہ غور کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان ذرا غور کر، انا سببنا الماء سبا، ہم نے کس طرح بارش کے ذریعے سے پانی کا انتظام کیا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اور پھر اس میں سے اناج اور پھل پیدا کیے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ایک گٹلی کو پھاڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے اندر سے کس طرح سے وہ نکالتا ہے، کس طرح وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر کے حوالے سے ہے نا، کہ خشک ہے، اس کی تاثیر تر ہے، یہ میٹھا ہے، اس کا مزاج ترش ہے، کھٹا ہے، یہ سارا ہر پھل کی تاثیر ہے، ہم مانے یا نہ مانے، یہاں پہ رہتے ہوئے یہ نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن ہماری جو حکمت جو کہتی ہے نا کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے، آپ کی باڈی سے جو چیز ملتی ہے نا آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں دے گی، جو آپ کی باڈی کے اگینسٹ ہوگی وہ آپ کو نقصان دے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ طبیب کسی آدمی کے خلاف ہو گئے، وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے مگر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، آخر کار انہوں نے شراب میں فیون جو ہوتی ہے نا اس کو، فیون کو ملا کر اس کی بہت زیادہ مقدار ملا کر اس کو پلا دیا اور ایک کوٹری میں ڈال دیا، اب یہ مر جائے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کوٹری میں کہیں سے ایک سانپ آ گیا جس نے اس شخص کو ڈس لیا، پہلے اس کے جسم میں فیون کی سرد خشک تاثیر تھی، سانپ کے ڈسنے سے وہ تاثیر سخت گرم میں ہو گئی، جب سرد اور گرم مزاج اکٹھے ہو گئے تو دونوں کا اثر زائل ہو گیا اور آدمی بچ گیا، نہ اس پر افیون نے اثر کیا نہ سانپ کے زہر نے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کے نبی کی جو سنت ہے نا وہ ہمیں اب سمجھ آتی ہے، ہمیشہ گرم اور سرد ملا کے کھاتے تھے۔ تربوز اور کھجور کو ہاں۔ mix کر کے، ہاں کہ اگر ٹھنڈا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ گرم کھانا ہے، اگر گرم کھا رہے ہیں تو اس کے بعد سرد کھانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مطلب کہ انسان گٹلی وہ مردہ تھی، اس سے زندہ درخت نکال دیا، انڈا مردہ ہے اس میں سے زندہ مرغی نکال دی، مرغی زندہ ہے اس سے مردہ انڈا نکال دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ انسان ہے، ایک وجود رکھتا ہے، اس سے مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سے ایک انسان ہی کچھ ہاں، یہ انسان سے ایک انسان، امیجن کریں کہ انسان کو خود ہی آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان اپنے اوپر ہی غور کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالیٰ ہے جو سب کام کرتا ہے اور وہی ان صفات کا مالک ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، مگر تم کدھر پھرے جا رہے ہو، تم کن چیزوں میں کو معبود بنا بیٹھے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت کا حق تو وہ ذات رکھتی ہے جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی، تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضرورتوں کا بخوبی خیال رکھا، ہمیں نہیں اندازہ تھا ہماری وجود کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس نے خود ہی تمہارے لیے اس زمین کو تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا، پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تمہارا انجام دیکھ لو، پھر نقصان اٹھاؤ گے، تم اللہ کی پہچان سے، اللہ کی شناخت سے دور نکل جاؤ گے۔ فالق فالام کاف سے ہے، الحب جو ہے ہا بابا حب سے ہے، اور یخرج خا را جیم سے، یخرج سے ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ ریکارڈنگ سن کے وہ نیچے اگر نوٹ کرنا ہوا تو وہ کر سکتی ہیں، دیکھ لینا۔ پھر المیت میم واو تا سے ہے، الحی ہا یا سے ہے، تؤفکون حمزہ فا کاف سے ہے، افق یہ لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات میں کیا ہے کہ نظام کائنات کے خالق اور مالک کا تعارف اور قدرت الہی کا بیان اس آیت میں کر دیا گیا کہ بے جان سے جاندار کو نکالنے کی مثال یہ ہے کہ انڈے سے مرغی نکال کر دکھا دی، اور جاندار سے بے جان کے نکالنے کی مثال مرغی سے انڈا نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا
کا گھٹا ٹوپ اندھیرے کو دن کی نورانیت میں بدل دینا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، آگے اس کی نشانیوں کی بات آ جائے گی، اور رات پر اندھیروں سمیت چھپ جاتی ہے اور دن میں اپنی تجلیوں سمیت وہ قبضہ جما لیتا ہے، کہ کتنا خوبصورت وہی چیز رات کو ہمیں نظر نہیں آ رہی، دن کو کتنی خوبصورت سفید، وہی جیسے کل پڑھا تھا نا بلیک اینڈ وائٹ، کہ بلیک میں سارا کچھ اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وائٹ میں ہر چیز نمایاں اور عیاں ہو جاتی ہے۔ سرانا جب ہم کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، رائڈ کے لیے جاتے ہیں، تو ایسا کوئی راستہ ہوتا ہے نا، اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، سائڈ سے درخت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو میں پھر اکثر سوچتی میں کہتی کہ جب یہاں میں رات کو آؤں گی تو مجھے خوف آئے گا، ہاں مجھے خوف آ گیا، وہی کیونکہ جنگل اتنا وہی گھنا راستے ہوتا ہے ہیں۔ نا، راستہ اتنا گھنا اور خوبصورت ہوتا ہے نا، تو میں دیکھ کے اس کو اللہ کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پھر میں سوچتی، میں کہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوتی، میں کہ اگر رات کو ہم یہاں آئے تو ہمیں یہاں خوف آئے گا۔ خوف آئے گا، واقعی خوف آتا ہے کہ جو لوگ جنگلوں میں یا اس طرح کے اسٹریٹ ہیں، ایک سائڈ پہ درخت ہیں اور دوسری سائڈ پہ گھر ہیں، تو کہتے ہیں رات کو یہ کیسے رہتے ہیں، ہاں۔ اسپیشلی ونٹرز میں، کہ کتنا وہ ڈارک 4 o'clock کی ڈارک اتنا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ مزاج جو فروٹس کے اور کھانے کے ہیں، تو وہ سیم مزاج ہی ہے نا، کہ دن کو وہ مزاج کیسا ہے، رات کو وہ کیسا ہے۔ ہاں۔ حدیث ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو قوم پر بارش برسا کر نعمت عطا کرتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ کفر کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی۔ وہ ستاروں پہ بلیو جو ہے وہ آگے اب بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی کور کر دے گی۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ دانوں سے کھیتیاں، بیج اور گٹلیوں سے نکلنے والے درختوں کو اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے، بیج اور گٹلی۔ تو یہ دیکھیں بیج سے جو ہے کھیت خوشنما ہوتے ہیں، اور گٹلیوں سے جو ہے وہ پھل درخت جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ انسان اپنی تمام ترقی کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کا محتاج ہے، ہمیں ملنے والی ہر نعمت اور مشکل اللہ کی طرف سے آنے والی ایک آزمائش ہوتی ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ اللہ کی بے پایاں عظمت ہے کہ وہ دن کی روشنی کے مقابل رات کی تاریکی اور اس کا سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی سکون کے لیے، دن بنایا کام کاج کرنے کے لیے۔ ہم جب سسٹم کے اپوزٹ چلتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ بد کے ہاں نیک اور نیک کے ہاں بد اولاد پیدا کر سکتا ہے، جسے وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کر دیتا ہے۔ ماں مر جاتی ہے، بچہ زندہ ہوتا ہے۔ ہماری وجود بھی ایسی ہی مٹی میں مل جانے کے بعد مٹی سے ہی دوبارہ پیدا کیا جائے گا انسان کو۔ آیت نمبر 96 میں کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر و تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ صبح کا نکالنے والا اور رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ یہ ٹھہراتی ہے بات ایسی ذات کی جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے، کہ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کی قدرت ہو، جو کہ اس چیز پہ قادر ہو، جس کو علم ہو کہ وہ کیوں یہ کر رہا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فالق الاصباح، اور اندھیرے کو پھاڑنے والا، جس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، رات کے اندھیروں کو دور کرنے والی ہی وہی ذات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے رات ہو جاتی ہے، کیسے دن کام کاج کر رہے تو ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہمیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے تو ہم محسوس ہوتا ہے، اس طرح جب صبح ہوتی ہے آہستہ 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 تو کیسے صبح ہو جاتی ہے اندازہ ہی نہیں ہو ہوتا۔ جاتا سب کچھ ہے نا، چپکی خاموشی کے ساتھ۔ کوئی الارم کھڑک رہا ہے کہ اب اندھیرا آ رہا ہے، ریڈی ہو جاؤ۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، رات آ گئی، بڑا دھماکہ ہوتا ہے، دن آ گیا، کہ احساس ہوتا ہے انسان کو کہ اب بدلنے لگا ہے دن۔ ہاں ہاں۔ نیچے اوپر ہوتا ہے تو اور دیکھیے کہتے ہیں کہ زمین سبحان اللہ اتنی تیزی سے چلتی ہے، گردش کرتی ہے، ہمیں ذرا محسوس نہیں ہوتا اللہ کی قدرت سبحان اللہ۔ وجعل اللیل ساکنا، کہ اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کے وقت ہر چیز تھم جاتی ہے، انسان، چرند پرند، مکوڑے، کیڑے، ہر چیز جو ہے وہ آرام اور سکون چاہتی ہے، تھکی ہاری ہوتی ہے۔ رات کو آرام کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، قوتیں بحال ہوتی ہیں، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت آ جاتی ہے، اگلے دن کی محنت کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے، انسان کو آرام میسر آتا ہے، اور تمام خوبیاں جو ہیں انسان کے اندر جو ہے، اگر وہ رات کو نہ سوئے، وہ تمام کی تمام توانائیاں اس کی ختم ہو جائیں، اس کے اندر انرجی نہیں رہتی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھ لیں، ہم رات کو اگر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر سارا دن وہ غنودگی کی شکل میں رہتا ہے، کہ وہ ہمارا وہ نیند اس طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، ہم اس کو نا مشقت کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر پورا دن ہی پوری رات ہی سوئے رہے تو صبح فریش اور حشاش پشاد، یہ بھی تو ہمارا ٹیسٹ ہی ہے نا۔
آج جو سارے سو رہے ہیں مجھے لگتا ہے سب نے اٹھ کے روزہ رکھا ہوگا، ساری ٹائم اٹھے ہوں گے تو بعد میں سوئے نہیں ہوں گے، تو اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کلولے کا ٹائم آ گیا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کو اپنی رفتار ان کی مقرر کر دی، کوئی ایک کے دوسرے کے آگے وہ چل پھر رہی ہیں، آگے آ جا رہی ہیں، اور کیا ہے کہ دونوں کے کیلنڈر جو ہیں وہ ہمیں دے دیے گئے، سورج قمری بھی ہے اور شمسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ قمری جو ہے ہمیں اس لیے دے دیا گیا ہے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ قمری کے لحاظ سے ہوتی ہیں، روزہ ہے وہ چاند دیکھ کے کریں گے، عید ہے وہ چاند دیکھ کے کریں گے، حج ہے وہ چاند دیکھ کے ہم کرتے ہیں نا، کہ اب ان دنوں میں ہوگا۔ جو شمسی ہے دونوں ہی ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن قمر کو اپنی اہمیت دے دی، شمس کو اپنی اہمیت دے دی، اور اس میں کتنا فرق رکھ دیا نا، 10 دن کا فرق آتے آتے پورے سال کا فرق انسان کا وہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کے تاکہ تم سال و ماہ کی گنتی معلوم کر سکو، رات اور دن کے تغیر کو پہچان سکو، ہفتے مہینے اور سالوں کو پہچان سکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور رات اور سورج اور چاند کا جو خوبصورت امتزاج جو ہے وہ رکھا ہے۔ ذالکہ تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات تعالیٰ کا اندازہ ہے جو غالب اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اور اسی کے حکم کے بغیر کوئی چیز جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ اللہ ہی ہے جو ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنے والا ہے، اور اسی کے ہی علم سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 96 کے روٹ ورڈ فالیقو، فالم کاف سے ہے، الاسباحی صاد باحا سے ہے، اور ساکنہ سین کاف نون سے ہے، تقدیر قاف دارا قدر سے ہے، اور علیم عین لام میم علم سے ہے، یا علم یا علم۔ تفسیری نکات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کی روشنی کا لانے اور رات کے اندھیرے کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو صبح کو نکالنے والی اور رات کو راحت اور آرام کی چیز بنانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا، اور ان کی منزلیں جو ہے وہ مقرر کی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہمیں بھی اللہ کے تابع دار بندہ بن کے رہنا ہے۔ وہ کرہن یا توہن یا کرہن وہ کر ہی رہے ہیں، ابھی کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے تابع بن کے رہنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بننا ہے، اور اللہ کے مقرر کردہ اوقات کا صحیح استعمال کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ رات ہم نے سونا ہے تو سونے سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہم نے الٹا کر لیا، اگر ہم رات کو نہیں سوتے تو ہم بیماریاں، آپ کہہ رہی ہیں نا، ہم خوراک کا، اس میں خوراک کا عمل دخل بھی ہے، لیکن رات دیر تک جاگنے کا بھی عمل دخل ہے، اس سے بھی بیماریاں آتی ہیں، کہ کہتے ہیں نا 9 اور 10 کے درمیان ایک ایسا پیریڈ آتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر وہ ریسائیکل کرتا ہے۔ جب تک میں بیڈ پہ جا کے اپنی باڈی کو ریلیکس نہیں کروں گی وہ ریسائیکل نہیں ہوگا۔ 2 ویو آتی ہیں، دونوں باڈی کے لیے ضروری ہیں، ہم پہلی تو مس کر دیتے ہیں، دوسری کا پھر جبکہ پہلا کام پورا نہیں ہوا ہوتا دوسرے کو مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور رات کو ہماری وہ چیز پوری نہیں ہوتی، ہماری باڈی ریکور نہیں ہوتی، اگلے دن ہم ٹائرڈ رہتے ہیں، وہ 2 دن 3 دن 4 دن بعد کے باڈی پھر یوزڈ ہوتی ہے، راتوں کو ہم جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ دن تو اللہ تعالیٰ نے مشقت کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، محنت کے لیے، کاروبار کے لیے بنائے، وہ ہم سو جاتے ہیں، بالکل فطرت کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ جب ہم فطرت کے اپوزٹ جائیں گے تو بیماریاں اور مشکلیں اور تکلیفیں پھر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ سورج چاند ستارے سب اللہ کے فرمان کے تحت اپنے کاموں میں معمور ہیں، یہ تمام مخلوقات اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت اور منزل کے پابند ہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے اوقات کار کی تقسیم سے بہترین نظام عطا کر دیا۔ چاند اور سورج دیکھے، اللہ ہر چیز کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 97، اللہ نے کائنات میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا کی۔ محاورہ ترجمہ، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھنے والے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کا نظام قائم کیا، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تمہیں ہدایت دے، بِہَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ تمہارے لیے خشکی اور تری میں، صرف خشکی میں ہی نہیں بلکہ تری میں بھی، تری مطلب کہ سمندر میں تمہارے لیے اس نے راستے بنا دیے، کشتیاں سمندروں سے تم استعمال کرتے ہو، جنگلوں سے گزرتے ہو، صحراؤں سے گزرتے ہو،
ایسے آلات بنا دیے، وہ بھی جو کہتے ہیں انہوں نے آلات بنائے، یہ سورج اور چاند کو دیکھتے ہوئے وہ آلات بنائے، وہ ڈائریکشن آپ کو بتاتے ہیں. اب ہم نے یہ ڈالتے ہیں نا تو وہ انہی کو دیکھتے ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک اور صورت میں کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی. وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں، اور شیطانوں کو مار بھگانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا. فَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کر دی. اب یہاں پہ یعلمون، علم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کر دی. جو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، علم کی روشنی رکھتے ہیں، وہ ان قدرت کے کرشموں سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اہل علم اور فہم رکھنے والے ان نشانیوں کی خوب معرفت رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور پہلے یہاں پہ ہم نے دیکھا نا کہ جو قرآن انسان پڑھتا ہے اس کے بارے میں، جو انسان قرآن پڑھے گا اس پہ غور و فکر کرے گا، ان کی آیات پہ غور و فکر کرے گا، پھر کائنات پہ غور و فکر کرے گا، کیونکہ اس کو کہاں سے پتا چلے گا کہ اس نے کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے؟ قرآن سے. جب اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں قرآن پڑھنے والے کا فرق اور نہ پڑھنے والے کا فرق بتایا جا رہا ہے. جو قرآن کا فرق، قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھیں. ہم دیکھ لیں جب ہم پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے تو ہمارا کیا حال تھا؟ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. بارش تھے، درخت ہمارے سامنے، ہر طرح کا موسم آ رہا تھا، کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. ہاں ہاں، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اب ٹھنڈی بہت ہے، اب گرمی بہت ہے، بارش بہت ہے، ہوا بہت ہے، اب ٹھنڈی مطلب یہ نہیں کہ اس پہ غور و فکر نہیں ہوتے، ہر چیز کا پیچھے پرپس نہیں جانتے تھے. اب الحمدللہ آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ قرآن کی آیات کو سمجھتے جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں سوچنے اور پڑھنے میں ہمارا فرق ہو رہا ہے نا. ہم ضائع کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اگر یہ کام نہیں کرے تو تمہاری زندگی ضائع ہو رہی ہے. تو اللہ مسٹیک تبھی ہمیں پتہ چلے گی نا، قرآن سے جڑیں گے، پھر ہم استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ورتل القرآن ترتیلا. ہاں، جب ہم جڑیں گے تبھی ہمارے دلوں کی راہیں کھلیں گی. اور کیا ہے کہ سبحان اللہ میں یہ پتہ چلتا ہے جو غور و فکر کرے گا وہی قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، جو غور و فکر نہیں کرے گا وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. پھر النجوم، نون جیم میم سے ہے، ظلمات غال میم سے ہے، البحر باہا را سے ہے، فصلنا فا صاد لام فصل سے ہے. حدیث ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوی میں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ فوت ہوئے، سورج کو گرہن لگ گیا. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے جو ہے سورج گرہن لگا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا ہے یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے. جب تم یہ چیزیں دیکھو تو دعا کیا کرو کہ اور نماز پڑھا کرو حتیٰ کہ وہ صاف ہو جائے. کیونکہ جب جو چیزیں آپ کے ایک دوسرے کے پیرالل آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم نہیں بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کے کن سے ہی پیرالل آتی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، ورنہ وہ ایک دوسرے کے متبادل چل رہی ہوتی ہیں، وہ کبھی پیرالل نہیں آتی. جب پیرالل آتی ہے تو چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یہ کسی خاص شخصیت کے فوت ہونے یا کسی خاص کے دنیا میں آنے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اس وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. آپ ہاں، نفل عبادت، ذکر و اذکار، اللہ کے ساتھ تعلق. اللہ تعالیٰ یہ ایک سختی کا ٹائم ہوتا ہے، مشکل ٹائم ہوتا ہے. ہم لوگوں نے بغیر تمہات بنا چھوڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے لگ رہا ہے، بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا عام پبلک کا کام نہیں، جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں، ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، نفل پڑھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی. ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، حرام ہے. تقدیر و تدبیر پر صرف اللہ کی قدرت ہے. کسی ہاتھوں کو دکھانا، نجومی کو دکھانا یا ستاروں پہ کرنا، یہ ہم بچپن میں کرتے ہیں، اس پہ میں بار بار بات کر چکی ہوں، میں نے صرف پوائنٹ ڈال دیا لیکن اس پہ اتنی بات نہیں کی. ایک ٹائم بھی نہیں ہے، ایک ویسے بار بار ان چیزوں کو دہرانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. قرآن سے جڑ کر صحیح علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم صحیح علم حاصل کر سکیں، نہ کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جا سکیں. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ستاروں کے بیان کردہ 3 فوائد کے علاوہ اگر کوئی کچھ
اور مانے تو اس کی خطا اور اللہ سے جھوٹ اس نے باندھا ہے، اس پہ اللہ پہ جھوٹ گڑا ہے۔ آج ستارہ شناسی کے علم اور ترقی کے نام پر قائم کردہ ایسے تمام عقیدے بے بنیاد ہیں، جو مرضی وہ کہیں لیکن وہ بے بنیاد ہیں۔ ستاروں کی چال اور سمت سے انسان کی خوشیوں یا غموں کا کوئی تعلق نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ ٹیرو کارڈ کرنے والے اور یہ کرنے والے، انگلیوں کے نشان یہ ہیں، یہ دل کی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بلیو ہے ہمارا، لیکن ہم اپنے فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے ہمارا فیوچر، کل کیسا ہوگا۔ ستارے آسمان کی زینت اور مسافروں اور مقیم لوگوں کے راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچانے جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ غور و فکر کرنے والے ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آیت نمبر 98، انسان تخلیق کے فرد واحد سے کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایک انسان سے کی۔ با محاورہ ترجمہ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لیے ہم نے ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، نفس واحد، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رنگ، نسل، شکل اور معاشرے کے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی نیلا ہے، پیلا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، بڑا ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ گورے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ تو بعد میں گورے اور مسلم اور یہودی بن جاتے ہیں نا، سارے کے سارے۔ مستقر و مستودع، کہ ایک امانت کے طور پر رکھنے کی عارضی جگہ ہے تمہارے پاس۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا تین چیزیں ہمیں بتا دی گئی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ ایک عارضی جگہ ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آتا ہے، وہ ایک عارضی جگہ ہے، پھر اس کے بعد وہ قبر کی گود میں جاتا ہے، وہ ایک عارضی جگہ ہے، برزخ ہے، اس کو بولا گیا ہے۔ ان تینوں کا یہاں پہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کیا تم ان آیات کے احکامات اور دلائل کھول کر بیان کر دی گئے تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پیچھے کہہ دیا یہ علمون، جو علم نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھنا ہے، میں نے علم کرنا ہے، علم سیکھوں گی کروں گی تو مجھے علم ہوگا۔ پھر معرفت، تو یہاں پہ جو ہے نا کہ کیوں یہ کہہ دیا گیا یا فعلون، یہ فقی ہے کہ یعلمون اور یا فعلون میں فرق کیا ہے کہ علم کسی چیز کو جاننے کا کہا جاتا ہے، ظاہری نشانیوں کو سمجھا کر جو دیکھا جائے، جو علم حاصل کیا، جیسے نشانیوں کی بات کی، وہ دیکھیں گے تو ہمارے علم میں وہ چیز آئے گی۔ اور فکر جو ہوتی ہے وہ اندر کی چیز ہے، غور و فکر۔ غور و فکر کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پھر یفقہون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، یہ پھر علم سے اگلا درجہ ہے۔ فقیہنا کے علم ہاں کہ مجھے دین میں سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ جیسے کہ کسی چیز کا مجھے علم ہے، درخت کا مجھے علم ہے، اب اس کے اندر میں نے کیسے جانا ہے، پتا کیسے کیسے بنا، پتا کیسا ہاں، بنا، ہاں، درخت کیسے یہ بنا، درخت ہے۔ ٹری کیسے بنا، ہاں، اس کا پروسیجر سارا ہاں، جاننا، یہ تدبر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ایک دانہ کہاں سے آیا، کس نے بنایا، دانے سے گٹلی نکلی، دو شاخیں نکلی، پھر اس کی بڑی شاخیں بنی، پھر بڑا تنا بنا، تنے کے بعد جڑیں گئی، جڑیں کے بعد پھل آیا، پھل کیسے بنا، اس کے اندر گٹلی، وہ ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ پہلے علم آئے گا تو پھر غور و فکر کی عادت پڑے گی، اگر علم نہیں آتا پھر غور و فکر کی عادت نہیں پڑتی۔ اور ماں کا پیٹ اور قبر کا جو ہے وہ ٹھکانے ہمیں بتا دیے گئے کہ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے رکھا، کیسے ماں کے پیٹ میں رہا، اس کو خوراک کس نے پہنچایا، اتنے اندھیروں میں کس نے اس کو رکھا، اور جب وہ نکلتا ہے کوئی کالا بچہ ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی پنک ہوتا ہے، کوئی مطلب کسی کا ہاتھ پورا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، کوئی مکمل ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کسی کے بال ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، یہ کون کرے گا؟ پھر قبر میں جانا ہے، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے لیے تیاری کیسی کرنی ہے، اس میں کیسے سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، برزخ کی زندگی جس کو بولا گیا۔ پھر ہم دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کس پرپس کے لیے، اس کے لیے کہا گیا کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، یفقہون کے لفظ استعمال کر کے، کیونکہ اس کے اوپر ضرورت ہے۔ صرف نشانیاں دیکھ کے ہی تمہارا علم کافی نہیں ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ نشانیوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ علم لینے کی ضرورت ہے، یہاں پہ تدبر کی ضرورت ہے، وہاں پہ تدبر غور و فکر کرو۔ انشاءکم، نون شین حمزہ سے ہے کہ کسی
میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. نفس نون فاسین ہے, واحدتن واحد سے ہے, واحدان و مستودع ودعا سے ہے, ودال عین یعنی یفقہون فقہ سے ہے, فقی فقہ یا کہہ لیں اس کو فا کاف ہا سے. سورہ نام کے حوالے سے آیا نمبر 19 حدیث ہے کہ بنو نظارہ کہتے ہیں مجھے اس آدمی نے بیان کیا جس نے ایام تشریق کے وسط میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے. خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور کسی اجمی کو کسی عربی پر, اور کسی گورے کو کسی کالے پر, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا آج حرمت والا دن ہے. آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا یہ حرمت والا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزت کو ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دیا جیسے اس ماہ میں, اس شہر میں, اس دن کی حرمت. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. یہ خطبۃ الوداع جو ہے اس کی حدیث, اس کے بارے میں حدیث ہے. اللہ کا ہر نظام مستحکم ہے. انسانی تخلیق فرد واحد سے کی گئی. انسان کا عارضی ٹھکانہ بتا دیا گیا. یہ تینوں ٹھکانے عارضی ہیں جن کو ہم مستقل سمجھ بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کا پیٹ عارضی 9 مہینے کا, ہمیں اس کا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں کہتے ہیں ہم ہمیشگی کے لیے آئے ہیں, ہم جانا ہی نہیں چاہتے. اور پھر قبر میں بھی ہمیشہ ہم کہتے ہیں آخری آرام گاہ, حتیٰ کہ وہ آخری آرام گاہ نہیں, وہ برزخ کی جگہ ہے, وہ انتظار کی جگہ ہے, وہ ٹرین اسٹیشن پہ ہم رکے ہوئے ہیں. ابھی تو ہم نے آگے جانا ہے. آخری ٹھکانہ جنت ہو گیا یا جہنم ہوگا, وہ آخری ٹھکانہ ہوگا, وہ ہمارے مال کی بنیاد پہ ہوگا. قبر انسان کی عارضی آرام گاہ ہے, ہمیشہ کی آرام گاہ نہیں ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک فرد واحد سے کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. انسانوں کو مختلف رنگ اور نسل میں تقسیم کرنے کا مقصد کسی پر فوقیت نہیں بلکہ پہچان کی بنیاد ہے. انسان کی تخلیق سے تدفین تک بے شمار کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے لا کے رکھ دی. ہمیں اپنے پروردگار کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی قدر بھی کرنی ہے. کہ اس کی رحمت اور حکمت کا تقاضا ہے, اس کے علم کا تقاضا ہے کہ اس نے انسان کے لیے یہ ساری خوبصورتی جو ہے وہ بنا کے رکھ دی ہے. تو آج پھر کیا سیکھا ہم نے ان آیات سے؟ سب چیز کو بنانے والا رب کی ذات ہے. زمین, آسمان, سارے یہ سارے اللہ کی طرف. اس میں انسان ہم کچھ بھی کر لیں محتاج اللہ کی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں. جہاں پہ نافرمانی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا. ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی بیٹھ کے محفل جما کے کوئی ٹھٹھا کرنا ہی وہ ہے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم جھٹلا رہے ہیں. اوکے, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کوئی کالا ہے گورے, کیونکہ اس معاشرے میں تھا نا وہ کالے کو فوقیت نہیں دیتے تھے, ان کو نیچا سمجھتے تھے, گورے کو اہمیت دی جاتی تھی. آج ہمارے بھی کہیں نہ کہیں گورے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, کالوں اور سامنوں کو کم دی جاتی ہے. تو اس فرق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا. اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے, اسی سے امید رکھنی ہے. رب کی ذات الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمین اللهم آمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہمیں قرآن کے علم کو سیکھنے, سمجھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہمیں اس قرآن سے روشنی لینے والا اور دوسروں تک یہ روشنی پہنچانے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے.
جو بھی حق اور سچ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے بشری تقاضے کے ناطے میرے سے رہ گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر پکڑے نہ، اور حق اور سچ کو ہمارے دلوں میں جو ہے راسخ کر دے، اس کو ہمارے عملوں میں جو ہے ڈالنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی پہچان کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے والوں میں بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس قرآن کا ساتھی بنائے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس قرآن کا ساتھی بننے پر جو انعامات اس نے رکھے ہیں وہ اپنی ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں دے۔ وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق ہمیں اس سے نواز دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک یہ روشنی پہنچانے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو راہ ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو باحیا باکردار بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے نیک و صالح زوج عطا فرما، ان کو نیک و صالح بچے عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس دین کے لیے حفاظت کرنے والا بنا دے، اس دین کو دوسروں تک پھیلانے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں اور ہمارے جتنے بھی استاذ ہیں ان سب کو ہمارا جو نیک عمل ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور ہمارا ہر اچھا عمل ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم فلسطین میں، غزہ میں، اور جس کنٹری میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، مسلمان پس رہے ہیں، پروردگار عالم غیبی مدد عطا فرما، ان کو غیبی طاقت عطا فرما۔ جس طرح غزوہ بدر میں، احد میں اللہ تعالیٰ آپ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد عطا کی تھی، اے پروردگار ویسا ایمان عطا فرما، اے پروردگار ویسی مدد عطا فرما۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مسلمانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اے پروردگار ان کی تکلیف اور دکھ تو خوب جانتا ہے، ہم تو صرف تجھ سے مانگ سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے وہ ہمیں سکھا دے، وہ ہمیں بتا دے۔ اے پروردگار ان کی ان مشکل کو، ان کی تکلیفوں کو دور دے۔ اے پروردگار اگر کہیں ہم ان کے لیے کہیں مددگار بن سکتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ذریعہ اور اسباب پیدا کر دے۔ آمین اللہم آمین۔